لڑکا تھا میرے پاس، طالب علم تھا، تو میں اسے پڑھا رہا تھا، ترجمہ ہی پڑھا رہا تھا، قرآن پاک کا تفسیر پڑھا رہا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ یہ کالج اسکول کے لڑکے آتے ہیں، آپ ان کو قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک صحیح پڑھنے اور قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ بھئی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. مولانا صاحب ہمارے فلانے بزرگ نے لکھا ہے، پھر اس نے مجھے کتاب کے پیچھے لکھا ہوا بھی دکھایا کہ جو آدمی ترجمہ قرآن پڑھتا ہے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اب ترجمہ قرآن پڑھنے والا گمراہ ہوگا تو پھر ہدایت پر کون آئے گا، ہدایت پر کون رہے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. یہ ہمارے پورے طبقے کے اندر ایک بڑی کمی یا بڑی برائی پیدا ہوئی کہ وہ براہ راست قرآن پاک سے دور ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ قرآن پاک ہی پڑھنا چاہیے، احادیث پاک نہیں پڑھنا چاہیے، احادیث مبارکہ کا بھی مطالعہ ہو، قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک فرسٹ ریسورس ہے ہمارا. اگر ہماری یعنی اس سے بے توجہی رہی تو پھر ہم کہاں پر توجہ حاصل کرنے جائیں گے، کہاں پر دین حاصل کرنے جائیں گے، کہاں پر ہم جو ہے اللہ کو پانے کے لیے راستے پائیں گے؟ یہ تو خود بڑی سمجھنے کی بات ہے. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھ کر یا تفسیر پڑھ کر آدمی گمراہ ہو رہا ہے تو پھر ہمارے علماء نہ جانے کتنے علماء ہیں، اب تو ہر مہینے کے حساب سے تفسیریں آ رہی ہیں. تو ان لوگوں نے تفسیریں لکھی کیوں ہیں پھر بھیا؟ اگر قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں نے تفسیریں لکھی کیوں ہیں؟ آپ دیکھ لیے اس وقت سے تفاسیر لکھنے کا سلسلہ شروع ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمن باقاعدہ تفسیر لکھی تھی فارسی زبان میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شاہ عبد القادر ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ترجمہ قرآن کیا باقاعدہ. پھر شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں دوسرے، انہوں نے تحت اللفظ ہر لفظ کے نیچے اس کا لفظ کا ترجمہ کیا، وہ شائع ہوا. پھر اس کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی جو سورہ بقرہ اور آخر کے دونوں پاروں کی ہے، میرے پاس 4 جلدوں میں موجود ہے. کمال کی تفسیر ہے، وہ ایک الگ ہی اس کا رنگ ہے. پھر اسی سلسلے میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا آگے آئیں، نیچے کی طرف آئیں تو آپ کو ملے گا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اور 5 پارے تک ان کی تفسیر بھی ہے جو پہلے سعودیہ سے ہرے ہرے رنگ کی چھپا کرتی تھی. آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے بڑے سی ہرے، اب وہ چھپنا بند ہو گئی. پھر اس کے اوپر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا. پھر ہمارے بزرگوں میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معارف القرآن، ہے نا، معارف القرآن شفیعی. پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر ہے معارف القرآن ادریسی، یعنی مولانا ادریس کاندھلوی کی طرف منسوب ہے. پھر تھوڑا سا آگے چلیں، اپنے سلسلے کے بزرگ بتا رہا ہوں صرف میں، پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ تفسیر موجود ہے بیان القرآن. حضرت کے درس قرآن الگ شائع ہو رہے ہیں، ہے نا. پھر آگے چلیں تھوڑا سا اور اپنے ہی بزرگوں میں، یعنی صرف ہم اپنے سلسلے کے بزرگوں کا تعارف کرا رہے ہیں اس وقت، تو آپ اس میں اتنی تفسیریں پا رہے ہیں. آگے چلیں گے تو آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے، ان کی تفسیر ہے باقاعدہ تفسیر ماجدی کے نام سے، اصل انگریزی میں ہے، پھر اس کا ترجمہ خود انہوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو انوار القرآن کے نام سے مولانا، یہ ہمارے یاسر بھائی ہیں نا، یاسر بھائی کی نانا ہے، ان کی تفسیر ہے انوار القرآن کے نام سے، نانا یا دادا جو بھی تھے، دادا تھے شاید، یا عزیز سے کوئی، ان کی تفسیر ہے پوری 8-9 جلدوں میں. پھر اس کے بعد اب تو لائن لگ گئی ہے، اب تو آپ دیکھتے چلے آئیے اظہار القرآن اور گلدستہ تفاسیر اور یعنی اختصار جو کیا ہے لوگوں نے وہ الگ ہے. پھر یعنی جن سے آپ کو اختلاف ہے ان لوگوں میں، یعنی ہمارے لڈو بھائیوں کے یہاں باقاعدہ یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے اور اس پہ تفسیر ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی کنز الایمان کے نام سے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن ہے اور مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ہے وہ بیان القرآن کے نام سے ہی تفسیر ہے. تو بھیا میرا پوچھنا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اگر آدمی گمراہ ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے اتنی محنتیں کیا کر دیں؟ تفسیر قرآن کے سلسلے میں پہلے نمبر پہ جب آپ کوئی تفسیر لیں تو پہلے پوچھیں کہ اس تفسیر کو ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں، ایک بنیادی بات. نمبر 2 دوسری بات، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ شروع کریں قرآن پڑھنا، تاکہ شیطان اس میں وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ یہ سب پڑھیں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. یہ بات بالکل ضروری ہے. اب تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی مان لی وغیرہ وغیرہ بہت ساری، تو ان حضرات کی جو بھی تفسیریں ہیں
اگر آپ ان کو پڑھیں گے صرف، یعنی جو خاص کر علماء حق ہیں ان کی تفسیریں پڑھیں گے، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ ادھر ادھر کہیں نہیں جائیں گے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نگرانی میں پڑھیں، وہ نور علی نور ہے۔ اب ایک آدمی ملا نگلے میں رہ رہا ہے، مان لو میں مثال لے رہا ہوں، اب وہاں رہ کے وہ تفسیر پڑھ رہا ہے، یا آپ ملا نگلہ چھوڑ دیے، چلیے وہ تو یہاں کے قریب ہے، کوئی آدمی بالکل انٹیریئر میں رہ رہا ہے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر ہے، وہ کہاں کسی عالم کی نگرانی میں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اس کا طریقہ میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اپنے پاس ہائی لائٹر رکھے، جو بات اسے سمجھ میں نہ آئے اس پہ نشان لگائے، اور اس کے بعد پھر ان جہاں پھنسا ہے وہاں کسی عالم سے دریافت کر لے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ تفسیر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بھائی قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ الہند کی تو پوری تحریک ہی یہی تھی، رجوع الی القرآن کی دعوت۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات، دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔